میں اپنی ویڈیو کا آغاز رب ذوالجلال والاکرام کے پاک مقدس و مطہر نام سے کرتا ہوں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اصحاب کہف کیا یہودی تھے یا نصرانی، وہ بھی مکمل تحقیق کے ساتھ۔ ویڈیو ثواب کی نیت سے پوری دیکھنا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو پر لائک کر دینا اور ہمارے اسلامی چینل بیٹر لائف اسلامک ایڈوائس کو سبسکرائب کر دینا۔ میرے تمام اسلامی بہن بھائیوں، آپ اصحاب کہف کے بارے میں تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں اس کا تذکرہ کیا۔ ہماری بحث میں اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے واضح الفاظ کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی نوجوان تھے جن کی حفاظت خود رب کائنات نے فرمائی۔ جس کی حفاظت رب العالمین کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان تو دور کی بات ہے، چھو بھی نہیں سکتی۔ اور یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے کلمہ حق کو تسلیم کر لیا اور بہترین موحد بن گئے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایمان کیسے لائے۔ حالانکہ ان کے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جن کو ہدایت ملنی ہوتی ہے ان کے لیے ایک نقطہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، جو بڑا جلاد و سرکش آدمی تھا۔ ظلم و بربریت اس کا اہم مشغلہ تھا۔ خاص طور پر شرک پر گامزن کرنے کے لیے بہت ظلم کرتا تھا، زبردستی بتوں کی پوجا کرواتا تھا۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے باپ دادا کے ساتھ میلے پر گئے۔ جب انہوں نے اس تماشے کو دیکھا تو ہدایت کی کرنوں نے ان کے دلوں کو روشن کر دیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بت پرستی کا، اوپر سے ظلم و زیادتی، یہ تو ایک محض لغو اور باطل چیز ہے۔ عبادتیں اور ذبیحیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ بس یہ نوجوان ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے اور ایک درخت کے نیچے جا کر سب بیٹھ گئے، جہاں تک کہ ایک جماعت بن گئی۔ ایک دوسرے سے آنے کا سبب پوچھا تو سب نے ایک ہی جواب دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ روحوں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، چاہے ذاتی لحاظ سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب نوجوان قوم کی اس احمقانہ اور مشرکانہ رسم سے بیزار ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان ایک اسلامی محبت پیدا ہو گئی اور اپنے مشن سے نہ ہٹنے کا وعدہ کیا۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ قوم کو پتہ چل گیا۔ قوم نے ان نوجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان اور تمہیں اور ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، چاہے ہماری گردنیں اڑا دی جائیں۔ بادشاہ ان کی دلیری کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ان کو دھمکی دینے لگا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہرحال انہوں نے سوچا کہ اب یہ جگہ ہمارے لیے سازگار نہیں رہی۔ انہوں نے اپنا وطن، قوم، کنبہ اور رشتہ داروں کو الوداع کہہ دیا۔ جب حالات بگڑ جائیں، دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کرنا ہی یہ دین کی حفاظت کا امر ہے۔ جب پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ الہامی طور پر اللہ تعالی نے فرمایا، اب تم ان سے جدا ہو جاؤ، تمہارے رب کی رحمت تمہارے اوپر ہوگی۔ جاؤ کسی غار میں چھپ جاؤ، تمہارا رب تمہیں تمہارے دشمنوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دے گا۔ میرے معزز سامعین گرام، پھر ایسا ہی ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ اصحاب کہف والے یہودی تھے یا عیسائی یعنی نصرانی؟ بعض حضرات کے نزدیک یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ یہ واقعہ نبوت سے کئی سال پہلے کا ہے۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اصحاب کہف کا سوال حضور علیہ السلام کا محض ایک امتحان تھا۔ قرآن کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے اور سوال کرنے والے یہودی تھے، اور یہ واقعہ ان کی کتابوں میں مذکور بھی تھا۔
اگر اصحاب کہف نصرانی ہوتے تو یہودی کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہ کرتے اور نہ حضور علیہ السلام سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرتے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اصحاب کہف جیسی جرت، ایمان اور جذبہ عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک ضرور کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے والوں کے ہم بہت مشکور ہیں۔